بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، یہ ہے ناول معصوم دل کی ایپیسوڈ نمبر 4۔ آج زرحان اپنے تایا کے گھر گیا تھا کیونکہ ان کی طبیعت خراب تھی۔ باقی سب تو پہلے ہی دیکھ آئے تھے، پر زرحان کے کام ختم ہی نہیں ہوتے۔ بلیک کاٹن کے کپڑوں میں وہ غضب ڈھا رہا تھا۔ اپنے خاندان کے سب سے ہینڈسم لڑکے کا شرف بھی اسے ہی حاصل تھا۔ زرحان کی ساری کزن بس اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ہی مرتی تھی، پر وہ کسی کو گھاس نہیں ڈالتا تھا۔ اپنے آپ میں رہنے والا شریف سا بندہ، اور اس بے نیازی نے اسے اور بھی اٹریکٹیو بنا دیا تھا۔ اف یار، لگتا ہے یہ زرحان تو قتل کر دے گا میرا۔ ہائے، کہیں میری ہی نظر نہ لگ جائے میرے شہزادے کو۔ زرحان کے تایا کی چھوٹی بیٹی اسما، جو کہ جی جان سے زرحان پہ مرتی تھی اور ہمیشہ اس سے شادی کے خواب دیکھتی تھی۔ شرم کرو، وہ تیرا نہیں زارا کا شہزادہ ہے، اور اگر کبھی زارا کو پتہ چل گیا نا تیرے اس ٹھرکی دل میں کیا ہے تو تیری چمڑی ادھیڑ دیں گی۔ اس لیے بیٹا، اپنے اس آوارہ دل کو قابو میں رکھا کرو، اسی میں تیری بھلائی ہے۔ شٹ اپ، تو میری بہن ہے یا اس چڑیل زارا کی؟ مجھے بالکل زہر لگتی ہے وہ، اور ویسے بھی اس کا اور زرحان کا کیا جوڑا؟ اسے تو میک اپ کے آدھی چیزوں کے نام بھی نہیں پتا۔ زرحان صرف میرے ساتھ ہی خوش رہ سکتا ہے۔ اسما نے زارا کے بارے میں جل کر اپنی بہن ثنا کو کہا، میک اپ کی چیزوں کے نام انہی کو آتے ہیں جنہیں ان کی ضرورت ہو، جیسے کہ آپ۔ اگر خاندان کا سب سے ہینڈسم لڑکا زرحان بھائی ہے تو خاندان کی سب سے خوبصورت لڑکی زارا ہے، اس لیے ماشاءاللہ سے دونوں کی جوڑی کمال ہے۔ اللہ نے دونوں کو ایک دوسرے کے لیے ہی بنایا ہے۔ تم بھی یہ بات جتنی جلدی ہو مان جاؤ، ورنہ پچھتاؤ گی۔ ثنا ہے تو اسما کی بہن، پر اس کی سوچ اسما سے بالکل الگ ہے۔ اسے بچپن سے ہی زارا بہت پسند تھی اور اپنی بہن کے ارادوں سے بھی واقف تھی، اس لیے ہمیشہ اسے سمجھاتی تھی کہ وہ بھی اللہ کی رضا میں راضی رہے، کیونکہ دنیا میں وہی کامیاب اور پرسکون زندگی گزار سکتا ہے جو اللہ کی رضا میں راضی ہو، اور اسے یہ یقین ہو کہ اللہ جو بھی کرتا ہے ہمارے بھلے کے لیے ہی کرتا ہے۔ جو چیز قسمت میں ہو اسے ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا، اور جو قسمت میں نہ ہو وہ ہم کچھ بھی کر کے حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ بات سب جانتے ہیں پر مانتے نہیں۔ سر، ہم 2 دن سے ان پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اچھا، کچھ معلومات ملی؟ سکندر نے اپنے متحد بندے سے پوچھا۔ نہیں سر، ابھی تک تو کوئی خاص معلومات نہیں ملی۔ ٹھیک ہے، آج میں خود ان پر نظر رکھوں گا۔ اپنے کپڑے مجھے دو۔ اوکے سر، بندے نے کہا۔ سکندر نے اپنا گیٹ اپ چینج کیا اور اپنے کام پر لگ گیا۔ زارا آپی، وہ سمر آپی آئی ہیں، آپ کو بلا رہی ہیں، زمان نے زارا کو کہا۔ زارا، سمرا اور ماریا بچپن کی دوستیں تھیں۔ زارا اور سمرا ایک ہی محلے میں رہتی تھیں، جبکہ ماریا کا گھر دوسرے علاقے میں تھا۔ اور ہاں، سمرا نے کال کر کے بتایا تھا کہ آج ماریا کے گھر جانا ہے، اس کی امی کی طبیعت خراب ہے، ان کو دیکھنے جانا ہے۔ زارا جلدی سے سمرا کے پاس آئی۔ تو رک، میں ابھی نقاب کر کے آئی، امی سے اجازت مانگ لی، زارا بول کر چلی گئی۔ اور سمرا بیچاری، جو اس سے ملنے اور حال چال پوچھنے کے لیے اٹھ رہی تھی، پھر سے بیٹھ گئی۔ میری اتنی کوئی نہیں کرتا جتنی یہ بھوتنی زارا کرتی ہے۔ ہیلو تک نہیں کیا مراوت لڑکی نے۔ سیما نے سمرا کو اپنا درد حال بتایا۔ آپ تو دوست ہیں، اس کی کبھی کبھی آتی ہے، میں تو اس کے ساتھ رہتی ہوں۔ میرا درد حال سنو گی تو رونے کا دورہ پڑ جائے گا، سیما نے دکھی لہجے میں سمرا کو کہا۔ اگر تم دونوں نے ایک دوسرے کو اپنے دکھڑے سنا لیے ہیں تو چلو، سیمی دیر ہو رہی ہے، زارا نے دونوں کو گھور کر کہا۔ ایک تو جب بھی اس کے بارے میں بات ہو پتہ نہیں کہاں سے نازل ہو جاتی ہیں، سیمی نے منہ میں بڑبڑایا، جو کہ زارا نے سن لیا تھا۔ اب میں اتنی فیمس ہوں کہ سارے دن میں میری ہی باتیں ہوتی ہیں، اس لیے میرا فرض ہے کہ میں اپنی تعریف اپنے ان مہان کانوں سے سنوں۔ زارا نے چبا چبا کے ایک ایک لفظ سیمی کو کہا۔ اب تو دیر نہیں ہو رہی محترمہ، جا رہے ہیں۔ چل سمرا، دوست کم دشمن زیادہ۔ اب میں نے کیا کیا؟ سمرا نے معصومیت سے زارا سے پوچھا۔ کچھ نہیں ڈفر، اب چل تو، دودھ کی دھلی ہوئی معصوم بچی، وہ تو میں ہوں، سمرا نے خوشی سے کہا۔
زارا نے اس بار کوئی جواب نہیں دیا۔ آج پھر سے زارا کو کچھ عجیب لگ رہا تھا، جیسے 1 سال پہلے لگ رہا تھا، اور اس کا پیارا پتھر گم ہو گیا تھا۔ اس لیے زارا پریشان تھی کہ پتہ نہیں آج کیا ہوگا۔ وہ دونوں چلی گئیں۔ زارا اور سمرا ماریا کے گھر پر تھی۔ ماریا اور اس کی امی سے ملنے کے بعد کچھ دیر تک باتوں کا سلسلہ جاری رہا۔ اس کے بعد زارا نے ماریا کی امی اور ماریا سے کہا کہ بہت دیر ہو گئی ہے، اب ہمیں چلنا چاہیے۔ کیا یار اتنے دنوں بعد آئی ہو اور اتنی جلدی جا رہی ہو؟ ماریا نے زارا سے کہا تیری شادی میں آؤں گی نا، بہت سارے دن رہوں گی، پھر ابھی جانے دے۔ ویسے بھی آج میرے حماد بھائی آ رہے ہیں، ان کے لیے بہت تیاریاں کرنی ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، ویسے بھی تو کون سا میری بات مانتی ہے؟ زارا تو نہ اپنی آنکھوں میں کاجل مت لگایا کر، یار نہ جانے کتنے لوگ گھائل ہوتے ہوں گے تیری آنکھوں کو دیکھ کر۔ کچھ رحم کر بیچاروں پر۔ کیوں سمرا، صحیح کہا نا میں نے؟ ماریا جو کب سے زارا کو غور سے دیکھ رہی تھی، آخر بول ہی دیا اور اپنی بات کی تصحیح کے لیے سمرا سے پوچھا، ہاں یار بالکل صحیح بول رہی ہے، اگر میں لڑکا ہوتی نا تو پکا زارا سے ہی شادی کرتی۔ اب میں نے اتنے بھی برے کام نہیں کیے کہ اللہ میری شادی تجھ سے ہی کرواتا۔ اور ماری تو اب تک نہیں سدھری یار، پہلے بھی بکواس کرتی تھی، اب بھی۔ زارا نے بھی دونوں کی اچھی خاصی کی تھی۔ زارا میں نہیں سدھری تو کون سا سدھر گئی ہے؟ تو پہلے بھی سڑیل تھی اور آج بھی۔ ماری بس کر جا یار، کانوں میں درد کر دیا، جا کر آنٹی کا خیال رکھ۔ زارا نے آرام سے ماریا کو بول کر اسے ہگ کیا اور بائے بول کر سمرا کو چلنے کا کہا۔ ماریا نے بھی دونوں کو بائے بولا اور دونوں کو دروازے تک چھوڑ آئی۔ زارا اور سمرا رکشے پر بیٹھ کر چلی گئیں۔ آدھے راستے میں زارا نے رکشے کو روکنے کو کہا، بھائی ذرا یہاں روکیں، ہم 5 منٹ میں آئے۔ کیا ہوا زارا، رکشہ کیوں رکوایا؟ سمرا وہ دیکھ وہاں چوڑیاں مجھے لینی ہیں، چل میرے ساتھ۔ زارا کو چوڑیاں بہت پسند تھی، وہ جہاں بھی چوڑیاں دیکھتی تھی خرید لیتی تھی۔ آج بھی اس نے ایک چوڑیوں کی ریڑھی دیکھی تھی جہاں پر بہت خوبصورت چوڑیاں تھیں۔ اف زارا، اتنی تو ہیں تمہارے پاس، کیا کرو گی اتنی چوڑیوں کا؟ سمرا نے منہ بنا کر کہا، پر زارا نے جیسے سنا ہی نہیں اور اس کا ہاتھ پکڑ کر چوڑیاں والے کے پاس چلی گئی۔ اب زارا کو کیا پتا، ایک بار پھر سے وہ کسی کے دل میں ہلچل مچانے جا رہی ہے۔ سکندر چوڑیوں کے ٹھیلے میں بالکل ایک چوڑی بیچنے والا ہی لگ رہا تھا۔ زارا اس کے پاس آ رہی تھی۔ سکندر کو نہیں پتا تھا کہ قسمت ایک بار پھر اسے اس سے ملانے والی تھی جو اس کے دل میں بستی ہیں۔ سکندر نے تو سب اللہ پر چھوڑ دیا تھا۔ اس نے اپنے دل کو یہ کہہ کر مطمئن کر دیا تھا کہ اگر وہ اس کی قسمت میں ہوگی تو ضرور اسے ہی ملے گی۔ اچانک سے سکندر کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اوف، کیا ہو رہا ہے مجھے، اور اس کمبخت دل کو مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ وہ میرے آس پاس ہے، پھر وہ یہاں کیسے ہو سکتی ہے؟ سارا قصور میرے اس منحوس دل کا ہے جو ہر وقت اسے ملنے کی چاہ کرتا ہے۔ اللہ مجھ پر رحم کر۔ سکندر نے بے بس ہو کر سوچا، چوڑی والے یہ اچھی اچھی چوڑیاں دکھاؤ، ہمیں اگر مناسب قیمت میں دو گے نا تو بہت ساری لوں گی۔ زارا نے چوڑیاں دیکھتے ہوئے سکندر کو کہا۔ سکندر کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کے سامنے ہے۔ اس کا دل اور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ دل پر رکھا جیسے کہ وہ اپنے دل کو باہر آنے سے روک رہا ہو۔ وہ یک ٹک بنا پلکیں چھپائے زارا کو دیکھ رہا۔ وہ ان آنکھوں کو دیکھ رہا تھا جنہوں نے اس جیسے شخص کو اپنا بنا دیا تھا۔ او بھائی، بہرے ہو کیا؟ کب سے پوچھ رہی، کتنے کی ہے؟ گھورے جا رہے ہو کب سے؟ زارا کی آواز سکندر کو ہوش میں لے آئی۔ سکندر نے ہلکا سا مسکرا کر زارا کو دیکھا۔ وہ آج بھی بالکل ویسی تھی جیسی 1 سال پہلے، کسی سے بھی نہیں ڈرنے والی۔ ارے یہ تو مسکرا رہا ہے، کہیں کوئی پاگل واگل تو نہیں؟ زارا نے سمرا کی طرف جھک کر آہستہ آواز میں کہا، ہاں یار مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے، تو ہی مرے جا رہی تھی چوڑیوں کے لیے، اب تک تو ہم گھر پہنچ گئے ہوتے۔ سمرا نے زارا کو غصے سے کہا، 50 روپے میں ہے، لینی ہے تو لو ورنہ جاؤ یہاں سے۔ سکندر نے جان بوجھ کر زارا کو چڑھانے کے لیے کہا۔ اب وہ خود کو کور کر چکا تھا اور اس کی آنکھوں کو دیکھنے سے گریز کر رہا تھا
क्योंकि इसकी आंखों को देखने के बाद उनसे नज़र हटाना बहुत मुश्किल था सिकंदर के लिए। अच्छा तो मोहतरमा बोलते भी हैं, ज़ारा ने मुंह में बिड़बिड़ाया। 30 रुपए में देनी है तो दे, वरना हम दूसरी दुकान से ले लेंगे। मोहतरमा, यहाँ पर मेरी दुकान के अलावा और कोई दुकान नहीं है, इसलिए धमकी का कोई असर नहीं होगा। सिकंदर को उसे चिढ़ाने में मज़ा आ रहा था। मैं धमकी नहीं दे रही भाई, मुझे चूड़ियाँ लेनी हैं, पर मुनासिब कीमत में, हराम के पैसे तो नहीं हैं जो ऐसे ही उड़ा दूँ। ज़ारा की बात सुनकर सिकंदर ने दिल में ला हौला वला कुव्वता पड़ा। मैं उसे क्या बनाने के ख्वाब देख रहा हूँ और ये मुझे भाई समझ रही है। अल्लाह खैर करे। देखो मोहतरमा, मैं कोई तुम्हारा भाई नहीं हूँ, मुझे ज़बरदस्ती के रिश्ते नहीं पसंद। सिकंदर ने खफकी से ज़ारा को कहा, समझ सकती हूँ, पाकिस्तानी लड़कों को कौमी प्रॉब्लम है भाई बुलाने से, पर मेरे लिए एक बंदे को छोड़कर बाकी सारे लड़के मेरे भाई हैं। ज़ारा ने भी तिड़क कर जवाब दिया, और इंशाल्लाह वो एक बंदा मैं ही बनूंगा। सिकंदर ने गहरी नज़रों से ज़ारा को देखकर सोचा। सिकंदर अब समझ चुका था, वो अब ज़ारा से दस्तबरदार नहीं हो सकता। वो ज़ारा को अपना बनाना चाहता था। उसकी मोहब्बत शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी। उसने अपने दिल को बहुत समझाया, पर दिल तो जैसे धरना दे के बैठ गया था कि उसे ज़ारा चाहिए। अब सिकंदर ने सोच लिया था कि आगे क्या करना है। उफ तौबा, ये बंदा शायद ट्रंप को मारने के प्लान बना रहा है। जब देखो सोचों में खो जाता है। ज़ारा ने जलकर सिकंदर को कहा। अब ज़ारा को क्या पता, वो तो उसे अपना बनाने के प्लान बना रहा है। 100 रुपए दो, जितनी चूड़ियाँ चाहिए दो। हैं, वाकई होश में ही कह रहे हो ना भाई? ज़ारा ने फिर से उसे जानबूझकर भाई कहकर कहा। जी जी बिल्कुल, अभी ही होश में आया हूँ, आपके सामने तो होश ही खता हो जाते हैं। ज़ारा ने चूड़ियाँ ली और पैसे सिकंदर को पकड़ाकर सिमरा के साथ चली गई। ज़ारा, उसने बोला, और तूने ऐसे ही मुंह उठाकर चूड़ियाँ ले ली, वो भी मुफ्त की? ओहो सिमरा, अब मैं ऐसी भी नहीं हूँ, पूरे पैसे देकर आई हूँ। उसने 50 रुपए बोले थे, मैंने उसे 40 रुपए दिए हैं। 4 दर्जन के 160 रुपए दिए हैं उसे। ज़ारा ने अपनी सफाई में कहा। अच्छा ठीक है, वैसे मैंने सुना है तेरा निकाह होने वाला है। एक तो तू बहुत सुनती है, वो भी फजूल बकवास। कोई नहीं हो रहा निकाह। फुफ्फो और अम्मा को शौक चढ़ा मेरे निकाह का, मुझे नहीं करना अभी निकाह। क्यों नहीं करना निकाह तूने? जरहान भाई जैसा बंदा किस्मत वालों को मिलता है, तू ना शुक्री ना कर, बहुत गलत कर रही है। पता है किस्मत वालों को मिलता है जनरल स्टोर जैसा बंदा, पर मैं भी कोई कम नहीं हूँ इससे। जब देखो मुझे इग्नोर करता है, कभी एक नज़र उठाकर उसने मुझे नहीं देखा, तो मैं क्यों उसके लिए पागल होती फिरूं? मुझे भी कोई शौक नहीं उससे शादी करने का। उसे लगता होगा मैं मर रही हूँ उससे शादी करने के लिए, इसलिए इतनी अकड़ दिखाता है जनरल स्टोर कहीं का। ज़ारा ने अपने दिल की बात सिमरा से की, जो कि वो रोज़ ही करती थी। बस ज़ारा, तुम दोनों का अल्लाह ही मालिक है। अब ज़ारा अपने ख़ानदान में बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। तमाम लड़के ज़ारा पर मरते थे, तमाम लड़के ज़ारा से शादी करना चाहते थे। इधर ज़रहान ज़ारा को पसंद करता था और ज़ारा भी ज़रहान को पसंद करती थी। अब देखते हैं ज़ारा की शादी ISI एजेंट सिकंदर के साथ होती है या ज़रहान के साथ। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें।